دوسرا جو میت کا حق ہے وہ میرے حبیب علیہ السلام نے بارہا بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات احدکم فلا تجسسوه واسرعوا به الى قبره. سرکار فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے تو اس کو اپنے پاس نہ روکو بلکہ دفن کے لیے جلدی کرو. ترمذی شریف کی حدیث پاک، ابن ماجہ کی حدیث پاک اور دیگر اور کتب حدیث میں یہ حدیث پاک صحیح سند سے موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں ثلاث لا تؤخرهن الصلاة اذا آتت والجنازہ اذا احضرت والایم اذا وجدت لها کفوا. سرکار فرماتے تین ایسے کام ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے تو پھر ان میں تاخیر نہ کرو. جب وقت آ جائے تو ادا کر لو، جب جنازہ آ جائے تو اس کو پڑھ لو، اور اسی طرح سے جب لڑکی جوان ہو جائے اور اس کا کف مل جائے تو اس کا نکاح کر دو. تو یہ جنازے میں جلدی کرنے کے حوالے سے سرکار علیہ السلام کے فرامین ہے. ایک اور مقام پہ پیارے آقا فرماتے ہیں جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو اللہ کے رحمتوں کے سائے میں پہنچا دو، اور اگر وہ بد ہے تو کسی گناہ گار کا بدن اپنے کاندھوں پر لے کے کیوں گھوم رہے ہو. اس حوالے سے ہم انتہائی بے باک ہو گئے، اور جنازے میں ہم نے اتنی تاخیر کرنی شروع کر دی ہے. فلانا لاہور سے آ رہا ہے، وہ اسلام آباد سے آ رہا ہے، وہ دبئی سے آ رہا ہے، وہ سعودیہ سے آ رہا ہے. اس طرح کر کے ہم نے اپنے مردوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر جمعے کا دن ہے اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام مکمل ہو گیا ہے تو اس لیے کہ نماز جمعہ میں جنازہ کریں گے کہ لوگ زیادہ ہوں گے، یہ مکروہ ہے. جمعے کی نماز تک کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ جس وقت جنازے کی تیاری مکمل ہو جائے اس کی تدفین کر دی جائے. ہمارے یہاں لوگ مردوں پر جو ظلم کرتے ہیں اس ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے، اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور اس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا کہ کسی بھی آنے والے کی خاطر جنازے کو روک دیتے ہیں کہ فلانا آ رہا، اور پھر روکیں گے کیسے؟ اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیتے ہیں، اس کو سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں. یہ وہ سرد خانہ ہے ہم اور آپ 5 منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے. اور وہ اگر کولڈ اسٹوریج کے ہم ڈراز دیکھیں جس کے اندر باڈیز کو ڈال کر کے بند کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایسے یک بستہ ڈراز ہوتے ہیں کہ جس میں شاید ہم منٹ بھی نہ گزار سکیں، اور وہاں مردوں کی باڈی کو ڈال دیا جاتا ہے. روایتوں کا مفہوم ہے جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. سرد خانے میں موجود لوگ غسل دیتے، گرم پانی جب اس باڈی پہ مارتے ہیں تو جیسے گرم توے پر آپ ٹھنڈا پانی مارے تو چھن چھن کی آواز آتی ہے، ایسے ہی بدن انسانی سے ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے. مجھے بتائیے یہ باپ سے محبت تھی کہ دبئی سے آنے والے کی خاطر باپ کو اتنی اذیت دی جاتی؟ یہ ماں سے محبت تھی کہ لاہور سے آنے والے کے لیے ماں کو اتنی اذیت دی جاتی؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مردوں کو فی الفور دفنا دیا جائے، ان کو جلدی اللہ رب العالمین کی رحمت کے حوالے کر دیا جائے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آنے والا بڑا بابرکت ہے، آنے والا بڑا متقی و پرہیزگار ہے، آنے والا بڑا نیک ہے، اس کی وجہ کر ہو سکتا ہے جنازہ بخش دیا جائے، تو میں آئیے آپ کو بتاتا ہوں اس روئے زمین نے ایک ایسی ہستی بھی دیکھی ہے کہ جس ہستی کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کسی صحابی کا وصال ہوتا، حضرات صحابہ کرام رات کے وقت میں انتقال کی وجہ کر حضور کو اطلاع نہیں دیتے کہ سرکار کے آرام میں خلل آئے گا، اور اپنے محبوب کے اس صحابی کو حضور کو اطلاع دیے بغیر دفن کر دیا کرتے. فجر کی نماز میں حضور کو پتہ لگتا حضور کے فلاں صحابی کا وصال ہو گیا ہے تو پیارے آقا ان کی قبر پر جاتے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے.